تو آج ہم فیریز کنگڈم کی ایک بہت ہی الگ قسم کی کہانی پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسی کہانی جو پریوں کی داستانوں کے سارے اصولوں کو توڑ دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی شہزادی کی جو کسی کے بچانے کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرتی ہے، اپنی تلوار سے۔ اچھا، کیا ہوتا ہے جب پریوں کی کہانی والی کوئی شہزادی مصیبت میں پھنس کر مدد کا انتظار کرنے سے انکار کر دے؟ جب وہ نازک پھول بننے کے بجائے خود طوفانوں کا سامنا کرنے کا فیصلہ کرے؟ بس یہی سوال اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ ایک ایسی شہزادی کی کہانی جو اپنی تقدیر کے ورق خود پلٹتی ہے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہماری کہانی کا منظر ہے ایک بہت ہی شاندار ریاست جہاں حکومت تھی ایک بہادر بادشاہ محمود غزنوی کی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ہر طرف بہادری اور شان و شوکت کے چرچے تھے۔ لیکن اس کہانی کی اصل روح ہے اس کی ہیروئن شہزادی حسینہ۔ اب دیکھیے، جہاں عام طور پر شہزادیوں کو نئے کپڑوں اور زیورات کا شوق ہوتا ہے، وہیں حسینہ کا شوق تھا میدان جنگ۔ جی ہاں، تیر اندازی، تلوار چلانا، گھڑ سواری، ان سب میں انہیں کمال حاصل تھا، بالکل اپنے جنگجو والد کی طرح۔ تو کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے ذرا اس کے اہم کرداروں سے مل لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیں بادشاہ محمود، ایک بہت ہی نڈر حکمران۔ پھر ہیں ان کی بہادر ملکہ فیروزہ، اور ظاہر ہے ہماری ہیروئن جنگجو شہزادی حسینہ۔ لیکن کہانی میں ایک ولن بھی ہے، بادشاہ کا مکار وزیر، جس کی نظریں ہمیشہ سے تخت پر تھیں۔ اور آخر میں ہے فوج کے وفادار کمانڈر سفیان خان، جن کی وفاداری کا آگے چل کر بہت بڑا امتحان ہونے والا ہے۔ اب کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے، ایک ایسا موڑ جہاں بادشاہ کی ایک کمزوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ ملکہ فیروزہ کو کہیں جانا پڑا، اور ان کی غیر موجودگی نے اس مکار وزیر کو وہ موقع دے دیا جس کا اسے انتظار تھا، ریاست پر قبضہ کرنے کا موقع۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ملکہ فیروزہ کو خبر ملی کہ ان کے والد بیمار ہیں، تو انہیں فوراً جانا پڑا۔ شہزادی حسینہ خود بھی اس وقت بیمار تھیں، اس لیے وہ ساتھ نہ جا سکیں۔ اب سوچئے، بادشاہ کے پاس نہ ملکہ تھیں نہ ہی ان کی بیٹی، اور بس اسی اکیلے پن نے اس چالاک وزیر کو اپنی خطرناک سازش شروع کرنے کا بہترین موقع دے دیا۔ اور وزیر کا منصوبہ بہت ہی شاطرانہ تھا۔ ذرا سنیے اس نے کیا کیا۔ سب سے پہلے تو اس نے پڑوسی نیل ریاست کی طرف سے حملے کی ایک جھوٹی افواہ اڑا دی۔ پھر اسی بہانے بادشاہ اور فوج کو سرحد پر بلایا اور وہاں دھوکے سے بادشاہ کو قید کر لیا۔ اس کے بعد اس نے بادشاہ کی ایک جعلی وصیت بنائی، جس میں ظاہر ہے خود کو جانشین بنایا، اور آخر میں پورے دربار میں بادشاہ کی موت کا اعلان کر دیا۔ کتنا بڑا دھوکہ تھا یہ! جب بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے، یہ دھوکہ کیوں، تو وزیر نے بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہا، حضور، آپ کا دور اب ختم ہو گیا ہے۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ تو جیسے ایک وفادار ریاست کے سینے میں خنجر گھوم دیا گیا ہو۔ لیکن ہر کوئی اس جھوٹ پر یقین کرنے والا نہیں تھا۔ فوج کا وفادار کمانڈر سفیان خان، اس کے دل میں شک پیدا ہونے لگا۔ بادشاہ کی اچانک موت اور وصیت بھی سیدھا وزیر کے نام؟ نہیں، اسے لگا کہ دال میں کچھ کالا ہے، کچھ بہت ہی گڑبڑ ہے۔ اور سفیان کا یہی شک اسے سچائی کے قریب لے جاتا ہے، اور یہیں سے کہانی میں ٹینشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ صرف ریاست کو بچانے کی جنگ نہیں رہی تھی، اب یہ جان بچانے کی جنگ بن چکی تھی۔ تو ایک رات سفیان نے چھپ کر وزیر کا پیچھا کیا، اور اس نے جو سنا اس سے اس کے ہوش اڑ گئے۔ وزیر حکم دے رہا تھا کہ قید بادشاہ کو قتل کر دیا جائے اور شہزادی حسینہ کو تہہ خانے میں ڈال دیا جائے۔ یہ سنتے ہی سفیان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ خطرہ کتنا بڑا ہے۔ سفیان فوراً سمجھ گیا کہ وقت بالکل نہیں ہے۔ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سیدھا شہزادی کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اسے ہر حال میں شہزادی کو اس سازش کے بارے میں بتانا تھا اور محل سے بھاگنے میں ان کی مدد کرنی تھی۔ لیکن ان کا بچ نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ وزیر کی فوج نے انہیں ایک پہاڑی کی چوٹی پر گھیر لیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ آگے ایک گہری جھیل تھی اور پیچھے دشمن کے سپاہی۔ بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس انتہائی مشکل لمحے میں جب موت بالکل سامنے کھڑی تھی، سفیان شہزادی کی طرف مڑا اور اس نے صرف ایک سوال پوچھا، مجھ پر بھروسہ ہے؟ یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ وہ آخری امید تھی جس پر ان دونوں کی زندگیاں ٹکی ہوئی تھیں۔ اور شہزادی نے ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کی۔ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ اس گہری جھیل میں کود گئے۔
یہ ایک ایسی چھلانگ تھی جو انہیں موت کے منہ میں بھی لے جا سکتی تھی، لیکن غلامی کی زندگی سے بچنے کا یہی ایک راستہ بچا تھا۔ اس چھلانگ کے بعد کہانی کا رخ بدل جاتا ہے۔ اب یہ صرف جان بچانے کی کہانی نہیں رہی، اب یہ بغاوت کی کہانی بننے والی تھی۔ اور یہیں پر کہانی کا سب سے بڑا راز سامنے آتا ہے، ایک ایسا راز جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ تو کیا ان کے بھاگ جانے کے بعد ریاست کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا تھا؟ کیا مکار وزیر اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا تھا؟ جی نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ کہانی کا اصل کلائمیکس تو ابھی باقی تھا۔ سوچئے، جھیل کے کنارے شہزادی اپنے والد کی موت کے غم میں نڈھال تھی۔ تبھی سفیان نے وہ الفاظ کہے جنہوں نے سب کچھ بدل دیا۔ شہزادی، بادشاہ سلامت زندہ ہے۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جب گہری مایوسی میں امید کی ایک کرن چمکی۔ اس خبر کے بعد ان میں ایک نئی ہمت آئی، اور پھر انہوں نے مل کر تخت واپس حاصل کرنے کا ایک منصوبہ بنایا۔ وہ سیدھا نیل ریاست گئے، وہاں کے بادشاہ یوسف کو وزیر کے سارے جھوٹ بتائے، ان سے مدد مانگی اور فوجی اتحاد بنایا، اور پھر اپنی ریاست کو آزاد کرانے کے لیے واپس لوٹے۔ اور پھر وہ دن آیا، جنگ کا دن۔ شہزادی حسینہ نے اس دن ثابت کر دیا کہ وہ صرف نام کی شہزادی نہیں بلکہ ایک سچی جنگجو ہیں۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑیں۔ اس لڑائی میں سفیان بہت بری طرح زخمی ہوئے، لیکن ان کی بہادری رائگاں نہیں گئی، اور جیت آخرکار سچ کی ہی ہوئی۔ جنگ ختم ہوئی اور ریاست میں امن و امان واپس لوٹ آیا۔ غدار کو اس کے کیے کی سزا ملی، اور جنہوں نے قربانیاں دیں انہیں ان کا حق ملا۔ یوں سمجھیں کہ ریاست نے ایک نیا جنم لیا۔ آخر میں ہر کردار کو اس کا انجام ملا۔ مکار وزیر کو اس کے جرائم کی سزا ملی اور اسے قید کر دیا گیا۔ بادشاہ اور ملکہ کو آزاد کرا کے واپس تخت پر بٹھایا گیا۔ سفیان ٹھیک ہو گئے، بادشاہ نے انہیں بہت عزت دی اور ان کی شادی شہزادی سے کر دی، اور ہماری شہزادی حسینہ نے نہ صرف اپنی ریاست واپس جیتی بلکہ اپنے وفادار کمانڈر کی شکل میں ایک بہترین جیون ساتھی بھی پایا۔ اور جب انصاف بحال ہوا تو پوری ریاست نے مل کر شہزادی حسینہ اور نئے شہزادے سفیان کی شادی کا جشن منایا، اور اس طرح محل میں خوشیاں ایک بار پھر سے لوٹ آئیں۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا سچی بہادری کو کبھی روایات کی زنجیروں میں بانٹا جا سکتا ہے؟ شہزادی حسینہ کا پورا سفر اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمت اور جرات نہ تو کسی عہدے کو دیکھتے ہیں اور نہ ہی کسی جنس کو۔